اس کے بعد سندھ کی طرف سے اتنا پریشر آیا کہ وہ آخری مجھے یاد ہے کہ سعد رفیق صاحب وہاں پر لے کے گئے تھے جی کالا باغ ڈیم بننا چاہیے کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے. سندھ کے اندر بھی مجھے بالکل ان کی تقریر یاد ہے بیٹا ایٹمی دھماکوں کے بعد انہوں نے کی تھی. چلیں میں یہی آپ سے کروں گا ایک وقت بریک کا, یہاں مجبوری ہے میری مجبوری ہے. جی ناظرین, تمینہ صاحب اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہیں, بالکل انہی سے دوبارہ پروگرام شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین, پروگرام ترہانی کسان میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی تمینہ دولتانہ صاحبہ سے اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی جو کہ ہر پاکستانی کا حق ہے جو بھی محب وطن ہے. تو جی آپ اپنی بات. میں جی بس اتنی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے ہمسائے سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اپنے ایگریکلچر کو اٹھا رہا ہے, مگر ہمیں اپنے ایگریکلچر کو بھی اٹھانا ہے, ہمیں اپنے ایگریکلچر کو ویلیو ایڈ کرنا ہے. ہم کیوں آلو کی بوریاں بھیجے, وہ ہمیں چپس بھیجے, ہم آلو کی بوریاں بھیجے, ہم ان کو کیوں نہ چپس بھیجیں, ہم ان کو کیوں نہ اپنے پروڈکٹ کو ویلیو ایڈ کر کے بھیجیں. ہمیں انڈسٹری بھی لگانی ہے, ہمیں اپنا ایگریکلچر بھی امپروو کرنا ہے, ہمیں اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار بھی مہیا کرنی ہے. وہ صرف ایگریکلچر نہیں ہوگا. آپ کا بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے, وہ کہیں پکڑنے کو تیار نہیں ہوتا, اس کو نمبر 2 سٹیپ دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ایگریکلچر بھی کریں, اس کو اپنے امپلیمنٹس کو امپروو کرے, اپنی انڈسٹری کو بھی ساتھ لے کے آئے, مگر بیس ہمارا, جس طرح بھائی اقبال نے ابھی بات کی ہے کہ بیس ہمارا ایگریکلچر, ہم 70% ہماری پاپولیشن ایگریکلچر ہے. ہمارے پاس وہ زمین ہے, یہ وہ زمین ہے جس کو کہتے تھے کہ گولڈن برڈ. یا ایک کوشچن کر سکتا ہوں آپ سے؟ ضرور. آپ نے بالکل صحیح اپنے جذبات کی ترجمانی کی کہ جناب پاکستان کے اندر وہ اہمیت نہیں دی گئی زراعت کو جو دینی چاہیے تھی. میں نے بالکل آپ سے بات شروع کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ چوہدری صاحب کی بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ اگر ایگریکلچر کو وہ اہمیت نہ دی گئی جس کی مستحق وہ ہے تو پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. اب جہاں پر ہم میں اگلا سوال آپ سے کرنا ہے, آپ اس چیز سے ایگری کرتی ہیں؟ جی بالکل. اچھا, اگر آپ اس چیز سے ایگری کرتی ہیں, مجھے ایک چیز بتائیں پھر کہ میاں صاحب نے 10 نکاتی ایجنڈا دیا زرداری صاحب کو, اس کے اندر جتنے 180 پوائنٹ ہیں, NRO, آپ وزراء کی تعداد کم کر دیں, بیوروکریسی کی 25%, یہ سارے ہیں. ایگریکلچر کا ہی نظر نہیں آتا مجھے. میں ابھی چوہدری صاحب سے یہی بات کر رہا تھا, باقی ساری چیزوں پہ تو ہم شیر ہیں, بات جب ایگریکلچر کی آتی ہے ہمارا گھگو بول جاتا ہے. کیوں؟ نہیں جی نہیں, ہمارا کوئی گھگو نہیں بولتا, ہمارا نہیں کوئی نہیں بولتا. ہمارا ایگریکلچر کے اوپر کسی کو دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ایگریکلچر کو امپروو کرنا, ہمیں اس میں دو رائے نہیں ہے. اور یہ جو ان سے انہوں نے پوائنٹس دیے تھے وہ تو گورننس امپروو کرنے کے لیے دیے تھے, اور اس گورننس کو جب امپروو کیا جائے گا تو ایگریکلچر کے منسٹری بھی اپنا کرے گا. نہیں جی نہیں, بعد اسی ویکھاں گے جس نے ساری حکومت آئی, بے فکر ہو جا, آنی بھی جلدی ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایگریکلچر ہماری بیک بون ہے. اگر ہم نے اس کو توجہ نہ دیا, اور میں یہاں پریز کرنا چاہوں گی یوسف رضا گیلانی صاحب کو جنہوں نے ویٹ کا پرائس ریز کی, جس کی وجہ سے آج اتنی ویٹ ہوتی ہے کہ ہمیں باہر سے ایکسپورٹ کیا. اس وقت بھی ہمارے پاس ویٹ ابھی آ رہی ہے, پچھلی بھی پڑی ہے, تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ایکسس ویٹ ہو گئی ہے. سو اگر ہم ایگریکلچر پروڈکٹس کی قیمتیں, اور اب تو ویسے ویری فرینکلی اس وقت تو مارکیٹ, ورلڈ مارکیٹ میں ایگریکلچر کی اتنی پروڈکٹس مہنگی ہو گئی ہیں کہ اگر میں ابھی خود ہی آتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ہمارے ٹماٹر جون سے 80 روپے کلو ہے. ایگریکلچر کنٹری میں 80 روپے کلو ٹماٹر کا ہونا اگر میرے لیے تو ایک خوفناک بات ہے کہ اس کو کم ہونا چاہیے, مگر کیونکہ ہم اپنی مارکیٹ ایکسس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکے, ہم نے کوئی پلان ہی نہیں کیا. انگلینڈ میں دے پلان, آج اتنے ایریا میں آپ ویٹ لگائیں, اتنے ایریا میں آپ پوٹیٹوز لگائیں, اتنے ایریا میں آپ ساری سبزیوں کا وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. جی مغل صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر ماشاءاللہ ابھی اتنی ویٹ ہونی شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں امپورٹ نہیں کرنی پڑ رہی. میرا یہاں پہ بیسک نقطہ یہ ہے کہ جس سطح پہ ہم ویٹ کے حوالے سے اگر بات کریں, جس سطح پہ ہم کھڑے ہیں وہاں ہم سیٹسفائی